فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم۔ آج وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ ہم اپنی نسل کو مسجد اقصی اور فلسطین کے حوالے سے مطلع فرمائیں، وگرنہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں فلسطینیوں پہ ہونے والا ظلم و ستم، یہودیوں کی درندگی، اور اس کے جواب میں آپ وطن عزیز پاکستان کو دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو ابھی اپنے فلسطین مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی فکر نہیں ہے۔ ان کو تو کرکٹ کے چوکوں اور چھکوں نے فریفتہ کیا ہوا ہے۔ رات کے اندھیرے میں دیکھو تو ٹی وی کے سامنے کھڑے سارے کرکٹ کے اندر مشغول ہیں کہ یہ امت اس کام کے لیے تھی کہ ہمارے مسلمان بے دردی سے قتل کیے جا رہے ہیں، ان کے پرچے اڑائے جا رہے ہیں، چھوٹے بچوں کو یوں درندگی کا ان کے اوپر مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اور ہم اپنی لعب و لعب کے اندر مشغول۔ اس سے احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اس ملک میں بسنے والے مسلمانوں کی قدر و قیمت کا پتہ نہیں۔ فلسطین اکیلا، وہ سرزمین اکیلی فلسطینیوں کی نہیں ہے، وہاں کے رہنے والے اکیلے مسلمان اس کے ذمہ دار نہیں، بلکہ دنیا میں بسنے والا ہر مسلمان فلسطین اور وطن عزیز ملک شام کا اپنے دل میں محبت اور اس کے بارے میں درد رکھنے والا ہے۔ ہمیں فلسطین کی اہمیت اپنی نئی نسل کو بتانے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کے ہاں اور اسلام میں فلسطین کس قدر اہم سرزمین ہے۔ چنانچہ یہی فلسطین کی سرزمین ہے جسے انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ بہت سے انبیاء کا مسکن اور رہائش فلسطین کی سرزمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگرچہ پیدا تو عراق میں ہوئے، لیکن ہجرت کر کے وہ جس ملک میں آئے اس ملک کو فلسطین کہتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام ہم مسلمانوں کے ہیں، ان کے وارث یہ اصل امت محمدیہ ہے۔ یہودی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے ہیں، مشرک کہتے ہیں ابراہیم ہمارے ہیں۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، نہ یہودی ہے نہ عیسائی ہے کیا؟ ولكن كان حنیفا مسلما، موحد ہے اور مسلمان ہے۔ وما كان من المشرکین، وہ مشرک بھی نہیں۔ یہی ارض مقدس ارض فلسطین ہے کہ جس پر حضرت داؤد علیہ السلام نے رہائش اختیار کی۔ اسی پر داؤد علیہ السلام کا محراب موجود ہے۔ یہی ارض فلسطین ہی تو ہے کہ جہاں سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی، اور وہاں پہ بیٹھ کر وہ پوری دنیا کی حکومت کیا کرتے تھے۔ یہی ارض فلسطین ہے۔ اس کا ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے عسقلان۔ قرآن پاک میں واقعہ ہے چیونٹیوں کا۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا، ایک چیونٹی نے کہا تھا وقالت نملہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنی بلوں میں چلی جاؤ۔ کہیں سلیمان کا لشکر نہ چاہتے ہوئے غیر ارادے طور پر تمہیں اپنے پاؤں میں روم نہ ڈالے۔ یہ عسقلان اسی وطن کا ایک حصہ ہے۔ آج اس وادی کو وادی نمل کہتے ہیں، چیونٹیوں کی وادی، اور یہی ارض فلسطین ہے۔ زکریا علیہ السلام کا نام اللہ کے قرآن میں ذکر ہے۔ زکریا کا محراب تھا، مسجد تھی، تو زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، یہ زکریا کا محراب ہے جہاں زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے بیٹے کے لیے دعا کی۔ اس دعا کی برکت سے اللہ جل شانہ نے انہیں یحییٰ جیسا عظیم الشان بیٹا عطا کیا۔ یہی ارض مقدس ہے جس کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے آزاد کروا کے لائے، وادی تین میں پہنچے، تو یہیں سے انہوں نے اپنی قوم کو کہا تھا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم، یا قوم، اے میری قوم، ادخلوا الارض المقدسۃ،
پاکیزہ زمین میں داخل ہو جاؤ. فلسطین کی زمین عام سرزمین نہیں ہے، اسے اللہ کا قرآن مقدسہ کہتا ہے، پاکیزہ سرزمین. موسیٰ علیہ السلام فرما رہے پاکیزہ سرزمین میں داخل ہو جاؤ. کتب اللہ لکم، اس کو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، فتح تمہاری ہے. ولا ترتدوا علی اعقابکم، اپنی الٹے پاؤں مت. ولا ترتدوا علی ادبارکم، اپنی پیٹھوں پر مت پھرو. لیکن قوم کیسی تھی؟ یہ یہی یہودی ہیں. انہوں نے کہا تھا یا موسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا، آپ جا کے لڑے، آپ کا رب لڑے، ہم تو یہی بیٹھے ہیں. یہ ارض فلسطین وہی سرزمین ہے جس پر ایک معجزہ نہیں، کئی نبیوں کے معجزات اس ارض مقدس پر ظاہر ہوئے. چنانچہ بی بی مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، قرآن میں ان کے نام پر پوری سورت 16ویں پارے میں سورہ مریم ہے. بی بی مریم اسی شہر کی رہنے والی ہے. چونکہ زکریا علیہ السلام جس مسجد کے امام ہیں وہ مسجد ارض فلسطین کے اندر ہے، تو بی بی مریم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر خاوند کے بیٹا بھی اللہ کا نبی عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے، تو وہ اسی ارض مقدس کے اندر ہے. بی بی مریم اسی ارض مقدس میں کہ جب عورت ان ایام میں ہوتی ہے حالت درد ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے، اللہ نے فرمایا کھجور کے درخت کو حرکت دے. حالانکہ عورت اس حالت میں بڑی کمزور حالت میں ہوتی ہے، لیکن بی بی مریم نے ہاتھ لگایا. بعض مفسرین نے لکھا درخت پہ اسی وقت پھل لگا اور پھل زمین پہ گرا. یہ درخت اگر کسی سرزمین پہ ہے تو وہ ارض مقدس فلسطین کی سرزمین ہے. قیامت کی علامات میں سے ایک یہ بھی علامت ہے، عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لائیں گے. اور آپ سے عرض کروں، عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم والوں نے قتل کرنے کا ارادہ کیا، یہودی آج تک کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا. عیسائی آج تک اپنی عبادت خانوں پہ صلیب کا نشان لگا کر دنیا والوں کو پیغام دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ سولی پہ لٹکا دیا گیا. لیکن اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ یہودی بھی جھوٹ بولتے، عیسائی بھی جھوٹ بولتے، اللہ کا قرآن سچ بولتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وما قتلوا، وہ قتل نہیں کر سکے. وما صلبوا، وہ سولی پہ نہیں لٹکا سکے. اور دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں وما قتلوه یقینا، بالیقین انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا. تو جس زمین سے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ زندہ اٹھایا وہ ارض مقدس ارض فلسطین ہے. اور قیامت کے قریب جس زمین پر عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے وہ ارض مقدس ارض فلسطین ہے. دمشق کی جامع مسجد، اس کا سفید مینار، تو ارض مقدس فلسطین یہ وہی زمین ہے کہ قیامت کے علامات میں سے یہ علامت بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے باب لد پر. لد ایک مقام ہے، اس کے دروازے پر دجال کو قتل کریں گے. یہ لد کا مقام بھی ارض فلسطین کے اندر ہی ہے، اور یہ وہی شہر ہے ارض فلسطین. قیامت کے قریب جب یاجوج ماجوج آئے گی قوم، اس قوم کی زیادہ قتل و غارت گری اور فساد جس زمین پہ ہوگا وہ ارض فلسطین ہے. یہ ارض فلسطین وہ سرزمین ہے. اللہ کے قرآن میں ایک واقعہ بیان ہے دوسرے پارے کا آخر. موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا تھا فلسطین کو آزاد کروانا ہے، لڑائی کرو، فتح تمہارے مقدر میں. قوم والوں نے گھٹنے ٹیک دیے، جہاد کے لیے نہیں گئے. موسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے، ہارون علیہ السلام چلے گئے. بعد میں اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کا زمانہ قریب ہے. اس وقت قوم والوں نے کہا ہمارے اوپر کسی کو امیر مقرر کیا جائے. یا ہارون علیہ السلام کا زمانہ یا بعد کا. تو ان کے لیے امیر مقرر کیا گیا طالوت کو، ارض مقدس ارض فلسطین کی آزادی کے لیے. قوم والوں نے اعتراض کیا کہ لوط، یہ طالوت نہ تو ہم سے مال میں زیادہ، تو اس کو آپ کیوں امیر بنا رہے ہیں؟ تو طالوت کی امارت فلسطین کی آزادی کے لیے آسمان سے نازل ہونے والے تابوت سکینہ کے طور پر متعین ہوئی. یہی ارض مقدس فلسطین ہے
جہاں داؤد علیہ السلام نے اس زمین پر قابض جالوت کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا اور اس سرزمین کو آزاد کیا۔ ارض مقدس فلسطین مسلمانوں کے لیے بڑی اہم ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم ترین عمل ہے نماز۔ سب سے پہلے نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کے لیے جس طرف منہ کر کے نماز پڑھنا مقرر ہوا وہ ارض مقدس فلسطین، مسجد اقصی، بیت المقدس ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ اگر آج ہمارے قبلے بیت اللہ پہ کوئی حملہ کرے تو مسلمان وہ اپنی جان تک دے سکتا ہے لیکن اس حملے کو گوارا نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی اے مسلمان، تجھے اپنے اندر درد رکھنے کی ضرورت ہے اپنے قبلہ اول بیت المقدس کے بارے میں۔ 16-17 ماہ مدینہ مکہ مکرمہ میں آپ تھے تو چونکہ سامنے کعبہ اللہ تھا، بیت اللہ تھا، اور بیت اللہ کے چاروں طرف نماز کے لیے کھڑا ہوا جا سکتا ہے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے، تو آپ اس انداز میں کھڑے ہوتے تھے، بیت اللہ بھی سامنے ہوتا تھا اور بیت المقدس بھی سامنے ہوتا تھا۔ لیکن جب آپ مدینہ منورہ آئے، اب بیت اللہ ایک طرف ہے، بیت المقدس دوسری طرف ہے۔ بیت اللہ کی طرف منہ کریں تو بیت المقدس کی طرف منہ نہیں ہوتا، بیت المقدس کی طرف منہ کریں تو بیت اللہ کی طرف منہ نہیں ہوتا۔ تو وہاں حکم تھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، یہ انبیاء کا قبلہ ہے۔ آپ نے 16-17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ اور پھر نماز کے دوران جبریل امین علیہ السلام آئے اور آپ کے قبلے کو بدلا اور اب فرمایا کہ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اب قبلے کی تبدیلی ہوئی اور بیت اللہ قبلہ بنا۔ یہ فلسطین اور بیت المقدس کوئی عام جگہ نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ 15واں پارہ سورت بنی اسرائیل، جسے اسراء بھی کہتے ہیں۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسریٰ بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو سیر کروایا، لیلا، رات کے کچھ حصے میں، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ اور مسجد اقصی کیا ہے؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد میں اللہ نے اپنی برکت کو رکھ لیا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ معراج پر مسجد حرام سے بھی لے کے جا سکتے تھے، لیکن مسجد حرام سے پہلے مسجد اقصی لے کے جایا گیا تاکہ امت مسلمہ کو مسجد اقصی کی اہمیت کا اندازہ ہو۔ اور یہ وہی مسجد اقصی ہے جہاں اللہ کے پاک پیغمبر نے انبیاء کو نماز پڑھائی۔ فلسطین کوئی معمولی نہیں، ہمارے نبی کا لقب ہے امام الانبیاء۔ آپ نے کہاں نماز پڑھائی؟ فلسطین میں موجود بیت المقدس کے اندر آپ نے انبیاء کی نماز پڑھائی۔ آپ کے صحابی سیدنا ابو ذر غفاری سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، زمین پہ بننے والی سب سے پہلی مسجد کون سی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ عرض کی مسجد حرام کے بعد سب سے پہلی مسجد کون سی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ عرض کی یا رسول اللہ، ان دونوں مسجدوں کے بننے کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ آپ نے فرمایا 40 برس کا فاصلہ ہے۔ تو گویا درہ عرض پر اگر سب سے پہلی مسجد مسجد حرام بنی ہے تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر بننے والی مسجد وہ مسجد اقصی ہے۔ اور مسجد اقصی پر جب غیروں کا قبضہ تھا، دور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور، باقی جتنی بھی فتوحات ہوئی اسلام کے لشکر نے کی، لیکن جب مسجد اقصی کی باری آئی تو فاروق اعظم نے مدینہ منورہ چھوڑا ہے، خود پیدل چل کے گئے مسجد اقصی کو آزاد کروانے کے لیے۔ مسجد اقصی کی اہمیت ہے، دوبارہ پھر اس پر قبضہ ہوا تو 27 رجب تھی معراج۔ آپ جس تاریخ کو بھی گئے ہو، چاہے وہ رجب کا مہینہ ہو، جیسے مشہور ہے رجب کی 27 تاریخ، تو 27 تاریخ کو اسے عظمت ملی اللہ کے نبی کے وہاں قدم لگنے کی بدولت۔ پھر جب اس پر قبضہ غیروں کا آیا تو امت مسلمہ کا ایک فرزند نڈر بے باک شیر اٹھا، صلاح الدین ایوبی جسے لوگ جانتے ہیں،
27 رجب کو مسجد اقصی کو دوبارہ دشمن کے ہاتھوں سے فتح کروایا. اور یہ مسجد اقصی اور فلسطین ہی ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترجمان قرآن ہے. قرآن کی سورت ہے سورۃ التین. وہ کہتے ہیں قرآن کی یہ سورت نازل ہوئی والتین، تین کی قسم، انجیل کی قسم. کہتے ہیں اس تین سے ہم فلسطین کے شہر کو ہم مراد لیا کرتے تھے. والزیتون، زیتون، تین سے ہم شام کے شہر کو مراد لیا کرتے تھے. والزیتون، اور زیتون سے ہم فلسطین کو مراد لیتے. وطور سینین، اس سے ہم مصر کے اس علاقے جس پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے اس کو مراد لیا کرتے تھے. اور یہ ارض مقدس فلسطین ہی ہے کہ اللہ کا قرآن اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، بالیقین ہم نے زبور میں لکھ دیا. زبور میں لکھ دیا. کیا لکھا؟ مِن بَعْدِ الذِّکْرِ، ذکر کے بعد، یعنی تورات کے بعد زبور میں لکھ دیا. کیا لکھا؟ أَنَّ الْأَرْضَ، یہ جو فلسطین ارض مقدس ہے، يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اس کے وارث میرے نیک بندے. اور اس کی تفسیر ہے کہ اس کے وارث امت محمدیہ کے نوجوان ہیں. یہ امت محمدیہ فلسطین اور بیت المقدس کی وارث ہے، کوئی اور مذہب دنیا میں اس کا وارث نہیں. اور وارث ہو بھی کیسے؟ مسجد اقصی کو تعمیر کرنے والے یا تو پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے تعمیر کروائی، یا آدم علیہ السلام سے تعمیر کروائی، اور پھر سلیمان علیہ السلام سے تعمیر کروائی. وہ اللہ کے نبی ہیں اور نبیوں کے صحیح معنوں میں وارث امت مسلمہ ہے، دنیا کا اور کوئی مذہب نہیں. لہذا اس مسجد کے وارث امت مسلمہ کے لوگ ہیں. اور یہ مسجد اقصی ہے، فلسطین کو معمولی نہ سمجھے. جیسے کوئی مسجد حرام میں نماز پڑھے تو اسے 1,00,000 نماز کے برابر ثواب ہے. مسجد نبوی میں نماز پڑھے 50,000 نمازوں کا ثواب ہے. اور مسجد اقصی میں جو نماز پڑھے تو اسے 500 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے. یہ مسجد اقصی اور ارض مقدس فلسطین ہے، جس کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا اگر کوئی ثواب اور اجر کی نیت سے کسی جگہ کا سفر کرنا چاہتا ہے تو وہ دنیا میں 3 ہی جگہ ہیں جہاں کا سفر ثواب اور اجر کی نیت سے کیا جا سکتا ہے. ایک مسجد حرام جہاں بیت اللہ ہے، دوسرا آپ نے فرمایا میری مسجد یعنی مسجد نبوی، اور تیسری مسجد وہ مسجد اقصی ہے. تو یہ مسلمانوں کے لیے بابرکت اور مقدس جگہ ہے. مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے سے اس کا تعلق ہے. آج اکیلے نہتے فلسطین اگر اس ظالم کے سامنے گھٹنے ٹیک دے، 2 ہی صورتیں ہیں. وہ کہیں جی پوری امت مسلمہ سوئی ہوئی ہے، یہ کون سا اکیلا ہماری ذمہ داری؟ اپنے گھٹنے ٹیک دے اور ظالم کو وہ جگہ حوالے کر دے تو پوری امت اس کی مجرم ٹھہرے گی. لیکن انہوں نے اپنے ایمان کا ثبوت دیا کہ یہ جھگڑا جگہ کا نہیں ہے، یہ جھگڑا دولت کا نہیں ہے، یہ جھگڑا ایمان کا ہے، یہ جھگڑا مذہب کا ہے، یہ جھگڑا عقیدے کا ہے. اس لیے میرے مسلمان بھائی، اگر وہی ایمان میں اور آپ بھی رکھنے والے ہیں، وہی عقیدہ میں اور آپ بھی رکھنے والے ہیں، وہی مذہب میں اور آپ بھی رکھنے والے ہیں، تو یہ جھگڑا اکیلا فلسطینیوں کا نہیں ہے، دنیا میں بسنے والے تمام مسلمانوں کا جھگڑا ہے. اور اس کے وارث امت محمدیہ کے لوگ ہیں. آج لوگ تبصرہ کرتے ہیں کہ حماس نے جو ان پہ حملہ کیا یہودیوں پر، یہ ظلم ڈایا. بھلا ان کے گھروں کو کہ جس نے کوئی آپ کے گھر پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہو تو آپ اپنا گھر چھڑوائیں تو آپ کہتے ہیں میں جہاد کر رہا ہوں. اگر فلسطینیوں نے ان پہ حملہ کیا ہے تو اپنی جگہ لینے کے لیے کیا ہے، یہ قطعاً ظلم نہیں ہے. ظلم تو وہ ڈالے کہ جنہیں نہ بچوں کا پتہ، نہ عورتوں کا امتیاز ہے، نہ بوڑھوں کی فکر ہے. اور تو اور ہسپتال میں آنے والے زخموں سے نہ ڈال، لوگوں پہ جو اپنے مسائل داغتے ہوں، معلوم ہوتے انسانیت نام کی ان کے پاس کوئی چیز نہیں. اس لیے امت مسلمہ کم از کم ہم اپنی دعاؤں میں تو انہیں یاد رکھیں. یہ کرکٹ اور فٹ بال اور چوکے چھکے کے چکر سے نکلیں. کم از کم اپنی مسجدوں کو نمازوں سے آباد کریں، گناہوں سے توبہ کریں، قرآن کی تلاوتوں کا اہتمام کریں، اپنے فلسطین بھائیوں کے لیے صدقات و خیرات کا اہتمام کریں.
فجر کی نماز میں قنوت نازلہ کا اہتمام کریں اور جس قدر ممکن ہو ان کے ساتھ مالی تعاون بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کی حفاظت فرمائے اور مسجد اقصیٰ کو یہودیوں کے ناپاک وجود سے اللہ پاک فرمائے۔